سرکار گوھر شاہی نے 1997 میں جب یہ بات فرمائی کہ حجر اسود میں ایک انسانی شبیہ نمودار ہوئی اور پھر یہ فرمایا کہ یہ شبیہ ہماری، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم یہاں لندن کے قریب ہی نارتھمپٹن شائر کا ایک علاقہ ہے بیڈفورڈ، BED، بریڈفورڈ نہیں، بیڈفورڈ، وہاں کسی کے کوئی پروگرام تھا تو وہاں کسی کے گھر تشریف لے کے گئے تھے، وہاں سرکار تشریف فرما تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ندیم بھائی اور انوار جو ہے باہر کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے تھے، تیرا شاہی میرا شاہی، گوھر شاہی لے کر آئے دین الہی۔ تو سرکار نے مجھے کہا کہ ان کو کہو کہ ابھی نہیں، یہ نعرے بعد کے ہیں، شاید میں نے آگے بتایا بھی ہوگا آپ کو۔ تو اس وقت پھر یہ بات ہوئی، سرکار نے فرمایا، مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ حجر اسود میں ہماری شبیہ ہے تو پوری مسلمان قوم میں تو ایک تو غیرت مند مسلمان ہوگا جو تلوار لے کے آ جائے گا میرے پاس اور کہے گا کہ بتاؤ تم نے کیسے کہا کہ میری شبیہ ہے حجر اسود میں، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سب کے سر جھکتے ہیں، تم نے کیسے کہہ دیا؟ لیکن ایک مسلمان نہیں ہے۔ یہ حجر اسود میں جو شبیہ مبارک ہے، یہ شبیہ مبارک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو عقیدت اور محبت سے چومنے سے شفاعت ہوتی ہے، اس کو چومنے سے ہی حج ہوتا ہے اور عمرہ ہوتا ہے۔ جب حجر اسود وہاں سے ہٹا دیا گیا تو حج کا مغز، عمرے کا مغز ہی چھن گیا۔ حدیثوں میں، روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ نہ لیا جائے تو عمرہ اور حج نامکمل ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ پھر سازش ہوئی، کیا ہوئی؟ سازش ہوئی۔ کب سازش ہوئی؟ جب پتہ چلا 1997 میں کہ بھئی سرکار گوھر شاہی کی شبیہ نمودار ہو گئی ہے حجر اسود میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سازش کی اور پھر جو ہے روایتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے یہ کر دیا کہ بھئی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر موقع ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں ہے، دور سے ہی استلام کر لو۔ پھر یہاں سے یہ سازش کی اور لوگوں کا حج برباد کر دیا۔ تو اب جب وہ حجر اسود ہی انہوں نے وہاں سے ریموو کر کے، کچھ لوگوں کا میرا یہ خیال ہے کہ ریموو کر دیا، لیکن پبلکلی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر رنگ پھیر دیا گیا۔ اچھا، اب جو رنگ پھیر دیا گیا ہے، حجر اسود موجود ہو اور اس کے اوپر رنگ پھیر دیا جائے، پھر بھی بوسہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب یہ خواتین ناخن پالش لگاتی ہیں تو وضو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ناخن تک پانی پہنچتا نہیں ہے، پالش نے کور کیا ہوا ہے، لہذا ناخن پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں؟ ذرا دہرائیں۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ناخن تک پانی پہنچتا نہیں ہے۔ بھائی جو پالش لگی ہوئی ہے اس نے روک لیا نا پانی کو تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اس سے شفاعت ہوگی۔ پینٹ جو لگایا ہوا ہے، اس پینٹ کی وجہ سے آپ کے لب حجر اسود کو چھو نہیں رہے، پینٹ کو چھو رہے ہیں، لہذا حجر اسود کا جو بوسہ لینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، حج اور عمرہ آپ کا ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ تو یہ ہے حج کا موقوف ہونا۔